طلباء و طالبات السلام علیکم۔ ہم حصہ غزل سے علامہ محمد اقبال کی پہلی غزل جو ہے پڑھ رہے ہیں۔ اس کے 4 اشعار ہمارے ہو چکے ہیں۔ 5ویں شعر سے ہم آج کے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ 5واں شعر ہے: داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہم دیکھ لیں۔ دارا جو ہے یہ ایران کے بادشاہ کا نام ہے۔ اور سکندر ہے یہ مقدونیہ کا بادشاہ جسے فاتح اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اولا افضل برتر بو جو لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ یہ خوشبو کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور خصوصیات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسد اللہ لفظ ہے اسد اللہ ہی، اسد اللہ سے ہے۔ اسد اللہ مطلب ہے اللہ کا شیر، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ اسد اللہ سے مراد ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ خصوصیات، وہ اسد اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات۔ داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ وہ مرد فقیر جس کی فقیری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی خصوصیات پائی جائیں، وہ مرد فقیر دارا و سکندر سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فقیری اور بادشاہت کا ایک تقابلی جائزہ لیا ہے اور نتیجہ یہ اخذ کیا ہے کہ جو بادشاہت ہے اس سے جو فقیری ہے وہ اعلیٰ و افضل ہے۔ علامہ اقبال جب چشم تصور سے مسلمانوں کی تہذیبی اور عسکری فوقیت کا نظارہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مسلمانوں کا دنیا پر چھا جانا محض فقیری کی وجہ سے تھا۔ مسلمان اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول پر کاربند تھے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: الفقر فخری، یعنی مجھے اپنے فقر پر فخر ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جو فخر کی بات ہے، جو خوبی، جو خاصیت قابل فخر ہے وہ فقیری ہے، وہ فقر ہے، عاجزی ہے، درویشی ہے۔ موجودہ جو وقت ہے اس میں جب ہم اپنے لیے کوئی فخر کا پیمانہ دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس بادشاہت ہے، تخت و تاج ہے، اعلیٰ حسب نسب ہے، علم ہے، لیکن اصلیت یہ ہے کہ جو فقیری ہے وہ بادشاہت سے بہت اعلیٰ و افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک درویش ہوتا ہے اس کی جو زندگی ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے اس کے عین مطابق ہوتی ہے۔ اور
جو بادشاہت ہوتی ہے اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، لہٰذا علامہ اقبال کے نزدیک جو صاحب فقر ہے وہ بادشاہوں سے، درویشوں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو دنیا میں نعمت ہے، بالخصوص جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے اطمینان قلب، اور جو ایک فقیر ہے وہ اس دولت سے ہمیشہ مالا مال ہوتا ہے۔ یہی نہیں کہ وہ خود جو ہے اس دولت سے مالا مال ہوتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کو بھی جو ہے یہ دولت تقسیم کرتا ہے اور بانٹتا ہے۔ اس کے برعکس جو ہے جو ایک بادشاہ ہے اس کی زندگی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی، اطمینان قلب سے ہمیشہ محروم ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہی وجہ ہے کہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو بادشاہ ہیں، جب ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ان کی پریشانی اور ان کی بے چینی جب ان کی حد سے بڑھتی ہے، تو انہی فقراء اور درویشوں کے آستانوں پہ وہ حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مرد فقیر ہے وہ مرد فقیر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سی خصوصیات رکھتا ہے، اس سے وہ دارا و سکندر سے اعلیٰ و افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کے حوالے سے جو بات ہے تو ان میں جو نمایاں جو خوبیاں ہیں وہ ایک بہادری ہے اور وہ بے خوفی ہے۔ بہادری اور بے خوفی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صفات ہیں ان میں سے نمایاں صفات ہیں۔ تو وہ مرد فقیر جو بہادر ہے، بے خوف ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں رکھتا، اور حق گو ہے، بہادر ہے، منافقت سے کام نہیں لیتا، مصلحت سے کام نہیں لیتا اور حق اور سچ بات کو بیان کرتا ہے، تو وہ مرد فقیر جو ہے دارا و سکندر سے اعلیٰ و افضل ہے۔ علامہ اقبال ہی فرماتے ہیں، اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر توانگری سے نہیں۔ یہ ہمارے پاس 5واں شعر ہے۔ اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، حاجت کی جمع حاجات ہیں، حاجات کو پورا کرنے والا اگرچہ روپیہ بھی ہے اس دنیا میں، جو فقر سے ہے میسر توانگری سے نہیں۔ توانگری امیری، دولت مندی۔ اگر جمع ہوں میری قوم کے جسور و غیور، جسور کہتے ہیں جسارت کرنے والا، مراد بہادر دلیر، جسور و غیور، غیور غیرت مند۔ اگر جمع ہو میری قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں۔ اگرچہ زر بھی جہاں میں ہے قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر توانگری سے نہیں۔ تو فقر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے یہ بے بہا دولت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے وہ نیک بندے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہادر ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جہاں ہم ایک موازنہ کر رہے ہیں مرد فقیر کا دارا و سکندر جیسے عظیم الشان بادشاہوں سے، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ جہاں میں جن کا نام ہے، جن کی پہچان ہے، جنہوں نے فتوحات، جنہوں نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان میں زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ فقر سے تعلق رکھنے والے ہیں، بیسر و سامانی سے تعلق رکھنے والے ہیں، دنیاوی مال و اسباب اور دنیاوی جو بادشاہت ہے اس سے وہ دور رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہم نے چونکہ ذکر ان کا ہے تو انہی کی مثال لے لیں
کہ آپ کی جو بہادری، آپ کی جو بے خوفی ہے اور جو آپ کی فتوحات ہیں، ان کے پیچھے کوئی مال و دولت نہیں ہے، کوئی وسیع سلطنت نہیں ہے، کوئی بڑی بادشاہت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے اگر ہم غور کریں تو اس کے پیچھے فقر ہے، اس کے پیچھے بے سر و سامانی ہے۔ ہمارے اسلاف میں جو ہے ہمیں یہی کچھ ملتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3 بر اعظموں کے جو ہے فاتح تھے، ان کے لباس کے اوپر جو ہے وہ 17 پیوند ہوا کرتے تھے۔ تو ہمارے اسلاف میں یہی تھا، ان کے پاس فقر کی دولت تھی اور اس فقر کی دولت کے ساتھ انہوں نے ساری دنیا کو فتح کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ 5واں شعر ہے ہمارے پاس، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر، شعیر جو کو بولتے ہیں، جو کی روٹی، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طاقت اور قوت ہے، اس کا دار و مدار جو ہے وہ جو کی روٹی پر ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی قوت، اپنی طاقت کو منوانے کے لیے ہمیں فقر کا جو ہے وہ بے سر و سامانی کا جو ہے خیال ذہن سے نکالنا ہوگا۔ بے سر و سامانی کے عالم میں بھی ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس 6واں شعر ہے، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ آئین اصول، دستور، جواں مرداں بہادر لوگ، آئین جواں مرداں بہادر لوگوں کا جو اصول ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے، حق گوئی، سچ بولنا، بے باکی، بے خوفی۔ جو بہادر لوگ ہوتے ہیں ان کا دستور یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور ہمیشہ بے خوف رہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ روبا جو ہے یہ لومڑی کو بولا جاتا ہے۔ لومڑی سے مراد ہوا چالاکی، عیاری۔ بہادر لوگوں کا دستور یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بے خوف رہتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے شعر ہوتے ہیں انہیں چالاکی اور عیاری، لومڑی کی طرح چالاکی اور عیاری نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر خوف سے آزاد فرما دیتا ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ حق بات جو ہے وہ کہا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے، اِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں انہیں نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان احساسات سے جو ہے وہ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ زندگی بسر کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ ہمیشہ بے خوف رہتے ہیں اور اس بے خوفی میں ہمیشہ حق بات جو ہے وہ کہتے ہیں۔ انہیں مصلحت وقت جو ہے کبھی جو ہے وہ جھوٹ بولنے پر یا خاموش رہنے پر قائل نہیں کرتی۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے اس حوالے سے،
کہ بہترین جہاد جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ آپ اسے حوالہ جات میں جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یہ چھٹا جو شعر ہے اس کا حوالہ ہوگا حدیث مبارکہ کی صورت میں۔ بہترین جہاد جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ تو اللہ کے جو بہادر لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اولیاء جو ہوتے ہیں، جو اللہ کے شیر ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی جو ہے حق بات کہنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں، رکتے نہیں ہیں، ہمیشہ بے خوف رہتے ہیں اور ہمیشہ حق بات کہتے رہتے ہیں۔ ہمارے لیے بھی جو ہے اس شعر میں یہی پیغام ہے کہ ہمارے پاس چاہے ہم جتنی بھی مشکلات کا شکار کیوں نہ ہوں، ہمیں جو مصلحت ہے، ہمیں جو عقل ہے، وہ چاہے جتنا بھی یہ سکھا رہی ہو کہ اپنی جو زندگی ہے یا اپنے مفادات ہیں ان کو بچانے کی خاطر ہم جو ہے حق گوئی نہ کریں، سچ بات کو چھپا لیں، سچ بات کو روک لیں، خاموشی اختیار کر لیں اور اپنے مفادات کا جو ہے وہ تحفظ کر لیں، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہوگا۔ ہمیں ہمیشہ حق گوئی جو ہے اور حق گوئی کو اپنانا ہوگا، سچ کو جو ہے ہمیشہ اس کا جو علم ہے وہ بلند کرنا ہوگا۔ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ہمیشہ ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ انہیں چاہے ہزاروں خوف کیوں نہ لاحق ہوں، زبان جو ہے وہ ہمیشہ دل کا ساتھ دیتی ہے۔ دل میں حق ہوتا ہے تو زبان بھی وہی کچھ بولتی ہے جو دل میں ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاس جو موجودہ وقت میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے مفادات کو جب دیکھتے ہیں تو چاہے دل حق بات کی طرف ہمیں مائل کر رہا ہو، دل قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہماری زبان ہے وہ ہمارے مفادات کی ترجمانی کرتی ہے۔ حوالے کے طور پر چھٹے شعر کے لیے ہم لکھ سکتے ہیں: ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی حق بات کو چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ حق بات کو عام کرنے والے ہوتے ہیں، حق بات کا چرچا کرنے والے ہوتے ہیں۔ نہ چھوڑ تو کسی عالم میں راستی یعنی سچائی، نہ چھوڑ تو کسی عالم میں راستی کہ یہ شے عصا ہے پیر کو اور سیف ہے جمع کے لیے۔ عصا کہتے ہیں لاٹھی کو، پیر کہتے ہیں بوڑھے کو۔ بوڑھے کے لیے جو سچائی ہے وہ ایک لاٹھی ہے اور سیف تلوار کو بولتے ہیں، جمع کے لیے تلوار ہے۔ نہ چھوڑ تو کسی عالم میں راستی کی یہ شے عصا ہے پیر کو اور سیف ہے جمع کے لیے۔ ہمیں کسی حال میں بھی جو ہے وہ سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جو سچائی ہے اسی میں نجات ہے اور جھوٹ جو ہے وہ ہمیشہ ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ علامہ اقبال ہی کے کلام میں سے: نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، ہم حوالے کے طور پر اسے بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، ہمارے پاس وقت ہے اس کی بہت قلت ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کا جو کلام ہے اس کا تقاضا، اس کی تشریح کا تقاضا یہ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ وقت دیا جا سکے، لیکن موجودہ وقت میں جو آپ کی ذمہ داری، ہمارے ساتھ ساتھ آپ طلباء و طالبات کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو کوشش یہی کیا کیجیے کہ وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ آپ تک پہنچایا جاتا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جو ہے اپنی تیاری کی کوشش کیا کریں۔ جہاں کہیں آپ کو کچھ مشکل ہو وہاں پہ آپ جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ پہلی غزل جو ہے اس کا اختتام کریں گے اور یہیں سے ہم جو ہے وہ علامہ اقبال کی جو دوسری غزل ہے اس کا آغاز کریں گے۔ ہمارا جو نصاب ہے اس میں ہمارے پاس جو
حصہ غزل ہے، اس کی زیادہ غزلیں باقی ہیں، لہٰذا ہمارا جو زیادہ ہماری توجہ ہے وہ حصہ غزل پہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے علامہ اقبال کی جو یہ دوسری غزل ہے، اس کے بعد ہم حصہ نثر کی طرف آئیں گے اور اپنی جو اسباق ہیں پہلی فتح سے انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ اپنے اسباق کا آغاز کریں گے۔ علامہ اقبال کی ہمارے پاس دوسری غزل ہے، اور اس کا مطلب ہے: نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ یہ جو شعر ہے ہم نے اس سے پہلے جو اپنی غزل کا پہلی غزل کا 5واں جو شعر ہے پڑھا ہے، اسی سے وابستہ اس کا مفہوم ہے۔ نہ تخت و تاج میں اور نہ ہی لشکر و سپاہ میں وہ خاصیت ہے، وہ خصوصیات ہیں جو ایک جو درویش ہے اس کے حضور جو ہے وہ ہمیں ملتی ہیں۔ جو بات ایک درویش کے حضور میں ہے وہ بادشاہی اور فوجی شان و شوکت میں نہیں ہے۔ یہ بھی ایک جو ہے وہ تقابلی جائزہ ہے ایک بادشاہ کا، ایک مرد کلندر کا۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں ہمیشہ جو ہے چاہے ان کی جتنی وسیع سلطنت ہو، ان کے پاس فوج کے بڑے بڑے لشکر ہوں اور تخت و تاج ان کا جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہو، بڑی وسیع سلطنت ہو، خزانے ان کے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں، اس کے باوجود بھی جو ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ حالات کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے۔ کبھی اس کے جو ہے ملک میں اندرونی جو سازشیں ہیں اور بغاوتیں ہیں وہ اس کو پریشان اور بے قرار رکھتی ہیں، تو کبھی جو ہے اس کے جو دیگر ممالک کے ساتھ اس کے معاملات ہوتے ہیں وہ اس کو جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ اس کے برعکس جو ایک مرد کلندر ہے وہ ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، وہ ہمیشہ پرسکون رہتا ہے، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے اس ذات کے ساتھ ہو چکا ہے جس ذات کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے دنیا میں اچھا یا برا ہے وہ اسی ذات کے ساتھ جو ہے وہ وابستہ ہے، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تسلیم و رضا جو ہے اس کا جو ہے ایک بہت اعلیٰ نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی اس محبت اور اس جو ہے کہہ لیجیے قناعت ہے یا اللہ تعالیٰ کے اوپر جو توکل ہے، اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ بھی اسے دنیا کی تمام جو پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، ان سے دور رکھتا ہے اور اطمینان قلب کی جو ہے وہ دولت اس سے مالا مال رکھتا ہے۔ پھر یہی نہیں ہے کہ وہ بذات خود اس اطمینان قلب جو ہے اس سے مستفید ہوتا ہے، بلکہ وہ اس کو بانٹتا ہے دنیا میں، مخلوقات میں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ رحم و کرم کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو کسی بھی بادشاہ چاہے وہ کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہیں ہے، اس کا تخت و تاج کتنا ہی اعلیٰ و عرفہ کیوں نہیں ہے، اس کے پاس بڑے بڑے لشکر اور سپاہ جو ہے اس کی بڑی تعداد نہیں ہے، وہ اس کے باوجود بھی وہ خصوصیات نہیں رکھتا، اس کے پاس وہ صفات نہیں ہوتی، اس کے پاس وہ اطمینان نہیں ہوتا جو کسی درویش کے بارگاہ میں ہوتا ہے۔ محسن کہتے ہیں: بادشاہت سے قیمتی محسن، بارگاہ علی کی دربانی۔ پہلا شعر ہے دوسری غزل کا: بادشاہت سے قیمتی محسن، محسن نقوی کا یہ شعر ہے، بارگاہ علی کی دربانی۔ اسی طرح ہمارے پاس جو پہلا شعر ہے اس کے ہم حوالے کے اشعار جو ہے وہ لکھنا چاہیں۔ احمد ندیم قاسمی کا جو شعر ہے، جو ایک جو درویش ہوتا ہے اس کے اور ایک بادشاہ کے درمیان جو فرق ہے اس کو واضح کرتا ہے، تو وہ ہم یہاں پہ لکھنے جا رہے ہیں۔ حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے
دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اس کی وضاحت اگر تھوڑی سی کرنا چاہوں تو جو سمندر ہے یہ درویش ہیں اور جو دریا ہیں یہ دنیا کے بادشاہ ہیں۔ تو ہمیشہ سمندروں تک، درویشوں تک جو ہے دنیا کے جو بادشاہ، نواب و رئیس ہیں وہ چل کے جاتے ہیں، بلکہ گھٹنوں کے بل چل کے جاتے ہیں، لیکن جو سمندر ہوتا ہے، اولیاء کرام ہوتے ہیں، درویش ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی چل کے کسی بادشاہ کے پاس نہیں پہنچتے۔ تو بادشاہت سے جو ہے جو ولایت کا مقام اور مرتبہ ہے وہ زیادہ بلند ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، اولیاء کرام، درویش حضرات، بلکہ یہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ ہوتے ہیں، مخلوق خدا ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کا ذریعہ بنتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ دوسرا جو شعر ہے ہمارے پاس دوسری غزل کا، اور یہ آج کا ہمارا آخری شعر ہوگا۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ صنم کدا بت خانہ، مرد حق سچ بولنے والا، خلیل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب، خلیل دوست۔ نکتہ راز کی بات، پوشیدہ چھپا ہوا، یہ دنیا ایک بت خانہ ہے اور اس میں حق بات کہنے والا حضرت ابراہیم جو کہ خلیل اللہ تھے، حضرت ابراہیم کے جیسا ہے، اور یہ وہ راز کی بات ہے جو لا الہ میں چھپی ہوئی ہے۔ خلیل جو ہے یہاں پہ یہ تلمیح کے طور پر ہے، تو اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ ہم تھوڑا سا اسے دیکھیں گے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو شہر کے لوگ تھے وہ اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے شہر سے باہر جاتے ہیں۔ کوئی مخصوص تہوار تھا، تو ابراہیم جو ہیں وہ کلہاڑی کی مدد سے جو جتنے بھی ان کے بت ہیں جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے جو بت ہیں وہ توڑ دیتے ہیں۔ واپس جب آتے ہیں وہ لوگ تو انہیں یقین ہوتا ہے کہ ابراہیم ہی ایسا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے درمیان وہی ہیں جو ہم سے اختلاف رکھتے ہیں۔ بات جو ہے وہ جو واقعہ ہے وہ طویل ہے، لیکن میں یہ یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بتوں کو توڑنے والے ہیں، اور ایک جو اللہ ہے اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور اس کے نام کا پرچار کرنے والے ہیں۔ تو آج کے دور میں جو انسان، یہ دنیا جو بت کدا بن چکی ہے، بت خانہ بن چکی ہے، اس دور میں جو بتوں کو توڑنے والا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کرنے والا ہے۔ یہ وہی سنت ہے جو انہوں نے بتوں کو توڑا تھا، اور یہ وہ راز کی بات ہے جو لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ جو ہے ہمارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ کو جب انسان مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اس کی بنیادی شرط ہی لا الہ الا اللہ ہے، یعنی جب وہ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ بتوں کے خلاف ہو جاتا ہے، بت پرستی کے خلاف ہو جاتا ہے، بتوں کو توڑنے والا بن جاتا ہے، بت فروش نہیں بنتا بلکہ بت شکن بن جاتا ہے، اور جو بت شکن بن جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ چلنے والا اور ان کی سنت کی ادائیگی کرنے والا ہوتا ہے۔ آج جو ہے اگرچہ بظاہر ہمارے پاس جو ہے وہ بت خانے جو ہیں وہ نہیں ہیں یا بہت کم ہیں،
لیکن آج کا جو دور ہے، آج کا جو جہاں ہے، جو بت خانہ بن چکا ہے، وہ اس حوالے سے ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے سامنے طرح طرح کے بت جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ کہیں پہ ہم نے جو ہے وہ دولت کا بت اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، کہیں اقتدار کا بت ہے، کہیں پہ لسانیات کا بت ہے، کہیں خاندانیت کا، کہیں ذات پات کا، کہیں شان و شوکت کا، کہیں ظاہری بناوٹ اور نمائش کا۔ تو ہم نے طرح طرح کے بت اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم جو ہے ان کے سامنے سر جھکا کے ان کی جو ہے وہ پرستش میں جو ہے وہ محو ہیں۔ تو آج کے دور میں جو انسان ان بتوں کو گراتا ہے، ان تمام بتوں کو پاش پاش کرتا ہے، جو آج کے دور میں بت شکن بن جاتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ سنت کو ادا کرنے والا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آج کا جو آدمی ہے جو بتوں کو توڑنے والے ہیں، ان کے اندر جو یہ جذبہ ہے بت شکن ہونے کا، یہ جذبہ انہیں لا الہ الا اللہ سے حاصل ہوا ہے۔ جب کوئی آدمی لا الہ الا اللہ پہ کاربند ہو جاتا ہے، اس بات کو تسلیم کرتا ہے، دل و جان سے تسلیم کر لیتا ہے، صرف عقل سے نہیں دل و جان سے تسلیم کر لیتا ہے، تو پھر وہ کسی اور کو اللہ کا شریک نہ ٹھہراتا ہے، نہ کسی کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ بس وہ بت شکن بن جاتا ہے، بت توڑنے والا بن جاتا ہے۔ ہمارے پاس ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہم نے آج کے دور میں اپنے سامنے جو بت رکھے ہوئے ہیں، دولت، اقتدار، لسانیات، ظاہری نمائش وغیرہ کا، اس بتوں کو ہم توڑنے کے جو ہے وہ بالکل بھی روادار نہیں ہو رہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ نبی جو ہمیں درس دے کر جو ہے وہ درس دیا، جنہوں نے ہمیں ان بتوں کو توڑنے کا، ہم نے ان کی نصیحتوں کو، ہم نے ان کے اسباق کو، ہم نے ان کی ہدایات کو مد نظر نہ رکھا، اور جو ہے مختلف صحیح لیکن بت پرستی میں ہم جو ہے وہ مشغول ہیں۔ حوالے کے اشعار جو ہیں ہم یہاں پہ لکھیں گے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اور بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یعنی ہم نے جو بظاہر اپنے بت رکھے ہوئے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں دولت ہی کا، تو ہمیں دولت کے اوپر اتنا یقین، اتنا مان ہے کہ یہ ہمارے کام آئے گی، ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں ہمارے لیے یہ سہارا بنے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دولت ہے ہمارے لیے جو ہے وہ تمام مشکلات میں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو ایک کفر ہے، یہ بھی تو کافری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کے فقر اور درویشی کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں انہوں نے بے سر و سامانی کا جو ایک ہمیں حکم دیا تھا کہ دنیاوی مال و ثواب اکٹھا مت کرو، اسے تم دنیا ہی کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ ہم نے اس ہدایت کو بھی نظر انداز کر دیا، اور جو ہے اپنی جو دنیاوی معاملات ہیں ان میں اس قدر محو ہو گئے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ذات ہے اس سے بالکل غافل ہو گئے۔ تو آج کے دور میں جو ان دنیاوی معاملات میں، بالخصوص مذہب کے حوالے سے بھی اور دنیاوی معاملات میں بھی جو ہے حق بات کہنے والا ہوتا ہے، اور یہ جو
طرح طرح کے بت جو دلوں میں سجائے ہوئے ہیں، بسائے ہوئے ہیں، ان بتوں کو توڑنے والا ہے وہ مرد حق ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسا ہے۔ اور یہ جو خاصیت ہے، یہ جو صفت ہے، تبھی حاصل ہوگی اگر ہم لا الہ الا اللہ کے اصول کے اوپر کاربند رہیں گے۔ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اور مزید اگر آپ حوالے کا شعر لکھنا چاہیں تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہمارے پاس آج کے یہ 2 اشعار، دوسری غزل کے 2 اشعار ہم نے کیے ہیں، پہلی غزل کے 4 اشعار مکمل ہوئے انشاءاللہ تعالی۔ نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ہم علامہ اقبال کی جو دوسری غزل ہے اس کو مکمل کریں گے۔ اللہ حافظ۔